بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام میں نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ دو انسانوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن جب رشتے میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس کے خاتمے کے بھی عدل پر مبنی طریقے بتائے ہیں، یعنی طلاق اور خلا۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ ان دونوں میں فرق ہی نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ کہ اکثر مرد و عورت دونوں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ خلا اور طلاق میں اصل فرق کیا ہے۔ طلاق وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، یعنی اگر شوہر سمجھتا ہے کہ اپنی نباہ ممکن نہیں تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا۔ ایک وقت میں ایک طلاق، عدت کے دوران رجوع کی گنجائش اور نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ۔ جبکہ خلا ایک ایسا حق ہے جو عورت کو دیا گیا ہے، یعنی اگر عورت شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے سے مطمئن نہیں، ظلم یا ناچاکی برداشت کر رہی ہے یا دل مطمئن نہیں تو وہ خلا کی درخواست دے سکتی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں تو عورت کے لیے کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ خلا میں عورت اپنی مرضی سے شوہر کو مہر یا کچھ رقم واپس کر کے علیحدگی حاصل کرتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر کے دین و اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کا باغ واپس کرو گی جو انہوں نے حق مہر میں دیا تھا؟ عورت نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ یہی خلا ہے، عورت کی طرف سے علیحدگی عدل اور احترام کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ طلاق میں شوہر الگ کرتا ہے، خلا میں عورت علیحدگی مانگتی ہے۔ طلاق کے بعد اگر عدت میں رجوع ہو جائے تو رشتہ دوبارہ قائم ہو جاتا ہے، مگر خلا کے بعد رجوع کے لیے دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خلا صرف عدالت یا قاضی کے ذریعے ہی مکمل ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ آج کل کچھ عورتیں کہہ دیتی ہیں، میں نے خلا لے لی، مگر اگر شرعی طریقہ سے مکمل نہ ہو تو وہ خلا نہیں کہلاتی۔ اسلام نے طلاق اور خلا دونوں میں عدل، صبر اور غور و فکر کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خلا یا طلاق کا فیصلہ کبھی جذبات میں نہیں بلکہ آخری راستے کے طور پر سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر زندگی میں اختلافات آ جائیں تو پہلے صلح کی کوشش کریں۔ قرآن کا حکم ہے، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے گھر سے اور ایک عورت کے گھر سے مقرر کرو۔ اگر وہ صلح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اسلام صلح چاہتا ہے، ٹوٹ پھوٹ نہیں۔ لہٰذا خلا اور طلاق دونوں سوچ سمجھ کر عدل کے ساتھ اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ ہمیں عقل، صبر اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔